نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان نماز تراویح کی جماعت کا حکم۔ اس سے پہلے جو نشست تھی اس میں بتایا کہ نماز تراویح جو ہے وہ 20 رکعات یہ سنت ہے۔ اسی کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجماع ہے یہ۔ اب اس اجماع امت، اجماع صحابہ کے اوپر جو حوالہ جات ہے وہ کتاب الاذکار امام نووی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے مرقات المفاتی، یہ مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے، اس کے اندر حوالہ موجود تھا۔ اور اسی طرح المغنی ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی، اس کے اندر بھی اجماع صحابہ کو نقل کیا ہوا تھا یہ۔ اور دیگر ائمہ محدثین، مثال کے طور پہ المعجم الاوسط جو ہے اس کے اندر بھی نماز تراویح کی جو رکعات ہے وہ 20، اس کو سنت کہا گیا اور 20 کہا گیا۔ اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی بتلایا گیا ہے یہ۔ اب اسی نشست میں ہماری دو باتیں آ جائیں گی۔ اس کے اوپر 20 رکعات تراویح کے اوپر دو حوالہ جات اور بھی ہیں یہ۔ ان میں سے ایک حوالہ جو ہے نا وہ تاریخ جرجان کا ہے یہ۔ تاریخ جرجان علامہ یوسف سحیمہ حمزہ بن یوسف السہمی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 261 ہے اور حدیث نمبر جو ہے وہ 556 ہے یہ۔ صفحہ نمبر 261 ہے، صفحہ نمبر 556 ہے، اور وہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر ب3۔ اب یہ حدیث بالکل اپنے معنی میں بالکل واضح اور صریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ایک رات جو آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو 24 رکعت نماز پڑھائی ہیں اور 3 وتر پڑھائے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آگے یہاں پہ تو 20 نہیں ہے، تو میرے بھائی امامت کی جہاں پہ جو بات چل رہی ہے، اللہ کے پیغمبر نے جن میں امامت کروائی وہ 24 رکعت تھی اور 3 وتر تھے یہ۔ اب 4 رکعت نماز فرض عشاء کے تھے اور بقیہ جو تھی وہ 20 رکعت نماز تراویح ہیں، اور 3 رکعت جو تھے وہ نماز وتر آ گئی ہے۔ اب اس کے اندر حضرت حمزہ بن یوسف السحیمہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے صراحت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو نقل کیا ہے، اور یہی فرمان اسی کے معنی سے ملتا جلتا جو ہے نا وہ امام بہقی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بھی السنن الکبریٰ کے اندر، جس کو بہقی شریف کہا جاتا ہے، یہ میرے پاس سنن کبریٰ للبہقی ہے، اور اس کی جلد نمبر جو ہے وہ 2 ہے، جلد نمبر 2 ہے، اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 495 اور 496 ہے یہ۔ 495 اور 496 صفحہ پر علامہ بہقی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر روایات کو نقل کیا ہے۔ اب صفحہ نمبر 96 کے اوپر جو حدیث آ رہی ہے اس وہاں پر تقریباً یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 7-8 روایات کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان فی غیر جماعت ب20 رکعۃ والوتر، کہ اللہ کے پیغمبر رمضان المبارک میں بغیر جماعت کے 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے اور 7 وتر بھی پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، بلکہ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے مشکل اس کے اوپر ایک عنوان کو نقل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی جو ہمارا اصل عنوان تھا آج کی نشست کا کہ نماز تراویح یہ جماعت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں اگر جماعت نہ ملے تو انفرادی کی بھی گنجائش موجود ہے کہ انفرادی طور پر اکیلا آدمی پڑھ لے، یہ اس صورت میں ہے جب حافظ بھی دستیاب نہ ہو اور جماعت کروانے والا بھی نہ ہو تو نماز تراویح پڑھنی ہے تو پھر اکیلا یہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھ لے، صورتیں جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پر دیہات میں پڑھی جاتی ہیں یہ۔ تو اب دیکھیں یہاں پر جماعت کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں بعض حضرات نا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف نماز تراویح جو ہے نا وہ 3 دن نماز تراویح پڑھائی ہے جماعت کے ساتھ، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے جماعت نہیں کروائی، پھر یہ سنت کیسے ہو گئی ہے؟ تو میرے بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے احادیث کی نا 3 اقسام ابتدائی طور پر اقسام آتی ہیں، 3 اقسام ابتدائی طور پر ہیں۔ نمبر 1 قولی حدیث، نمبر 2 فعلی حدیث، نمبر 3 تقریری حدیث۔ فعلی حدیث تو بالکل واضح ہے، اللہ کے پیغمبر کے فعل کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح قولی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ارشاد مبارک کو نقل کیا گیا ہے، قولی حدیث کہلاتا ہے۔
تقریری حدیث، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کوئی کام کیا اور اللہ کے پیغمبر نے پھر اسے دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھنے کے بعد سکوت اختیار فرمایا، تو یہ بھی جائز امور میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر جب کسی چیز کو دیکھیں اور پھر اس کے اوپر سکوت اختیار فرمائیں تو یہ حدیث ان امور میں شمار ہوتی ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع فرما دیتے۔ اللہ کے پیغمبر کا سکوت کرنا، سکوت اختیار کرنا، یہ بھی اس کے جواز کی دلیل ہے۔ اب یہ حدیث تقریری بھی ہے اور یہ حدیث قولی بھی ہے، یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کو دیکھا ہے اور پھر دیکھ کر اس کی تحسین بھی فرمائی ہے، یہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کیا ہوا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن، جیسے بخاری کی روایت ہے نا، اللہ کے پیغمبر نے بعد جماعت 3 دن نماز تراویح ادا کیے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن کے بعد نماز تراویح بعد جماعت چھوڑنے کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نہیں چھوڑا۔ یہ صحابہ کرام جماعت کے ساتھ آصل حیات طیبہ میں ہی نماز تراویح پڑھتے تھے اور اللہ کے پیغمبر نے اس فعل کی تحسین فرمائی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ میرے پاس سنن کبریٰ للبیہقی ہے، جس کو بیہقی شریف کہا جاتا ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 495 ہے۔ یہاں پر حضرت ثعلبہ بن ابی مالک القرظی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فرأى ناسا فی ناحیۃ المسجد یصلون فقال ما يصنع هؤلاء قال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب رضی اللہ تعالی عنہ يقرأ وهم معه يصلون بصلاته قال قد احسنوا او قد اصابوا ولم يكرهوا ذلك۔ اب یہاں پر جو روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی ایک رات میں مسجد شریف میں تشریف لائے اور اللہ کے پیغمبر نے مسجد کے کونوں میں، مسجد کے دائیں بائیں والی جگہوں میں دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آصل نے پوچھا فقال ما يصنع هؤلاء، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک روایت میں یہاں پر تو قال قائل، کہنے والے نے کہا، ایک روایت میں ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے یہ۔ تو آصل نے پوچھا کہ ما يصنع هؤلاء، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر ان صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حافظ قرآن نہیں ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز تراویح پڑھا رہے ہیں یہ، اور یہ ان کے ساتھ اپنی نماز تراویح مکمل کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، قال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد احسنوا، انہوں نے بہت ہی اچھا کیا ہے۔ یہ ایک راوی کو شک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو قد احسنوا فرمایا یا قد اصابوا کے جملے ارشاد فرمائے ہیں، تو دونوں کے معنی کی صورت میں یہ تحسین کے الفاظ آتے ہیں، یعنی اصابوا ہو تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ انہوں نے درست کیا ہے، انہوں نے درستگی والے فعل کو لیا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے اس فعل کو ناپسند نہیں فرمایا، تو معلوم ہوا کہ نماز تراویح با جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے، کیونکہ یہ تقریری حدیث ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھا کہ وہ نماز تراویح با جماعت پڑھ رہے ہیں، اور آصل میں جو ترک کرنا تھا وہ اس بنیاد پہ تھا، حدیث میں آتا من خشیت الافتراض، کہ اس کے فرض ہو جانے کے خوف کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح با جماعت ترک فرمائی۔ اگرچہ اللہ کے پیغمبر، آگے روایت موجود ہے اسی سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انفرادی طور پر پورے رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح با جماعت ادا کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ فعل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔